بات نہیں ہو رہی عزیزان ایمان، اسے سوچ لیجئے گا۔ وحی کا ملنا نوع انسانی پر خدا کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا عطیہ ہے۔ کیسے یہ عطیہ ہے؟ کیوں یہ اتنا بڑا انعام ہے؟ بڑی اہم چیز ہے جو سوچنے کی ہے۔ انسان ہے کیا؟ زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ اس کی آخری کڑی حیوانات کی تھی، حیوانات سے آگے بڑھا، انسان کے پیکر میں یہ نمودار ہوئی۔ انسانی زندگی جو اس کی طبعی زندگی ہے، فزیکل لائف ہے، اس میں بہت سا عنصر حیوانی زندگی کا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ دونوں میں امتیاز ہی نہیں ہے۔ جس انداز سے حیوان زندہ رہتا ہے اسی انداز سے انسان زندہ رہتا ہے۔ کھانے سے، پینے سے، سانس لینے سے، سونے سے، یہی چیزیں ہیں نا۔ اسی سے انسان زندہ رہتا ہے، اسی سے حیوان زندہ رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کھانے کی نوعیت کیا ہے، وہ تو دوسری چیز ہے، لیکن اصولاً جو زندہ رہنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ تو یہی ہے نا۔ کھانا، پینا، سانس لینا، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، حرارت سے فائدہ اٹھانا، سو جانا، یہ ہے۔ اور یہ انسان اور حیوان میں مشترک ہے۔ وہ عام طور پہ جو یہ محققین ہیں ان علوم کے، انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں ایسی حیوان اور انسان میں مشترک، یا انسان جو آگے بڑھا ہے تو یہ حیوانی زندگی جو پچھلی اس کی تھی اس سے یہ تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ سیلف پریزرویشن، تحفظ خویش، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنی زندگی کو، جان کو محفوظ رکھنا۔ پہلی چیز یہ ہے سیلف ایگریشن، تغلب خویش، غالب رہنا دوسرے پہ، اتنی قوت اپنے اندر رکھنا جس سے یہ اپنی حفاظت کر سکے، دوسرے کے مقابلے میں دوسرے پہ غالب رہے۔ اور سیلف پروکریشن، اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ یہ تین چیزیں یہ لے کے آیا حیوانات کے ساتھ۔ یہ چیزیں جو ہیں حیوانات کے اوپر فطرت کی طرف سے کنٹرول ہے کہ وہ حیوان انہیں اسی حد تک استعمال کرے جس حد تک وہ اس کے لیے مفید ہے۔ فطرت آگے بڑھنے نہیں دیتی، کتنا ہی زیادہ چارہ کیوں نہ رکھا ہو، جب پیٹ بھر جاتا ہے بیل کا تو وہ فطرت خود کنٹرول کر لیتی ہے، باقی چارہ وہ چھوڑ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے آرام سے۔ یہ ایگریشن اس کا بھی جو ہے وہ اس حد تک ہی ہوتا ہے کہ شیر کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہرن کو چیر پھاڑ کھائے۔ ایک ہی ہرن جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو باقی 10 ہرن چاہتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ اس تک نہیں جاتا۔ فطرت نے کنٹرول رکھا ہے اس کے اوپر۔ نسل کشی کا جہاں تک تعلق ہے وہ فطرت کا کنٹرول ہے۔ سارا سال بیل اسی گایوں کے گلے کے اندر چرتا پھرتا رہتا ہے، کبھی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ نہ گایوں کو اس کی تمیز ہوتی ہے کہ یہ کوئی نر یا مذکر ہے اور ہم تانیث میں ہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ادھر کا اشارہ ہوتا ہے، یہ میں نے ادھر کا اشارہ وہ غالب سے لیا کرتا ہوں میں، چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ بڑا خوبصورت انداز میں بات کی ہے۔ وہ حیوانات کو ادھر کا اشارہ از خود ہو جاتا ہے۔ اس اشارے کو بھی خدا وہی کہتا ہے جو ان کی طرف ہوتی ہے۔ میٹنگ سیزن جب ان کا آتا ہے تو وہی بیل، وہی گائیں، آپ غور کیجئے کہ وہ پاگل ہو جاتی ہیں، اور جب وہ تحفظ نسل کا وہ فریضہ سر انجام پا جاتا ہے تو پھر وہی سکوت اور وہی سکون، فطرت کی طرف سے کنٹرول۔ لیکن کنٹرول جب فطرت کی طرف ہو تو وہ تو مجبور ہو جاتے ہیں۔
بکری اگر گوشت نہیں کھاتی تو اس کی کوئی کاریگری نہیں ہے، یہ ہنرمندی نہیں ہے، کوئی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، وہ فطرت کے مجبور ہے وہ کہ وہ صرف سبزی کھائے، گوشت نہ کھائے۔ شیر اگر گوشت کھاتا ہے سبزی کی طرف نہیں آتا تو وہ درندہ نہیں کہلاتا، اس کو پھانسی نہیں دے دی جاتی، وہ مجبور ہے اس کے اوپر۔ فطرت نے کنٹرول اپنا رکھا تو مجبور کر دیا حیوانات۔ انسان کی پیکر میں زندگی آئی تو ایک خصوصیت یہ ہوئی کہ اسے صاحب اختیار بنا دیا، جی چاہے تو یہ کرے، جی چاہے تو وہ کرے، کنٹرول فطرت نے اٹھا لیا۔ اب غور کیجئے کہ وہ تقاضے تو حیوانات کے ہوں، کنٹرول فطرت کی طرف سے اٹھ چکا ہو، یہ ہوں صاحب اختیار و ارادہ، اور یہ کوئی ایک ایک غار میں یا پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا نہ ہو، رہیں یہ مدنی طبع ہے، رہے یہ آپس میں مل جل کر، اور ہر فرد صاحب اختیار ہو، ہر فرد اپنے لیے سیلف پروزرویشن کے لیے سامان اور ذرائع، اور بیل کی طرح نہیں کہ پیٹ بھر گیا تو ختم کیا، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی ہوس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، چلا ہوا ہے۔ اب ہر فرد، کروڑوں میں سے ہر فرد، اندر کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں، صاحب اختیار ہے۔ اب یہ ڈیوائس کرتا ہے، مینز جسے آپ کہتے ہیں، عجیب عجیب طریقے اختیار کرتا ہے، پھر وہ حیوان تو طریقہ ہی کوئی نہیں اختیار کر سکتا، وہ کتنا ہی بھوکا کیوں نہ بندر ہو اور درخت کے اوپر ٹنگا ہوا ایک پھل ہو، وہ نیچے بیٹھا دیکھے گا، ہاتھ اٹھائے گا، نہیں پہنچ سکتا تو بے بس، اسے اتنا بھی نہیں آتا کہ ڈنڈا کہیں سے لا کے اس کو جھاڑ لے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چاند کے ذخائر بھی لوٹ کے لے آتا ہے۔ قوتیں دی ہوں اتنی بے پناہ، فطرت کا کنٹرول اس کے اوپر ہونا، ہو یہ صاحب اختیار، اور اکٹھا رہنا ہو انہوں نے، تو کیا چیز ہے جو بچا کے رکھے گی اس نسل انسانی کو؟ اگر اتنا ہی کچھ انسان کو دیا ہوا ہوتا، اس سے زیادہ نہ ہوتا۔ مغرب نے بہت کاوش کی تو ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے، عقل کے ہاتھوں ہی تو سارے وہ نالا ہیں، جہنم بن رہا ہے سارا مغرب، مغرب کے ساتھ کمبختوں نے مشرق کو بھی یہ کچھ بنا دیا۔ بیٹل آف وٹس، جنگی عقول جو ہے وہ عقل کی جنگ چل رہی ہے، دو فردوں میں چلتی ہے یہاں۔ جو زیادہ کاریگر ہوتا ہے، کاریگر کیا ہوتا ہے؟ وہ عیار زیادہ جو ہوتا ہے، جس کی عقل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ فریب دے جاتا ہے، اس کو جل دے جاتا ہے۔ اسے بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب میری بات ہی سمجھ میں اس وقت نہیں آئی جو اس کہہ رہا تھا، میں اس کے فریب میں آ گیا، میں اس کے دھوکے میں آ گیا۔ یہ روز فریب اور دھوکے میں کیا آنا ہے؟ تیز عقل والا جو ہے وہ کم عقل والے کو ہمیشہ اس طرح سے جل دے جاتا ہے۔ فرد اسی طرح سے دیتا ہے، قومیں اسی طرح سے دیتی ہیں۔ یعنی وہ جو ایک خصوصیت عطا ہوئی تھی انسان کو، جسے عقل کہا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عقل ہی کی تو لڑائی انسانوں کے اندر ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ تقاضے ہوئے حیوانیت کے، اور وہ ہوئے بے حد و نہایت، اس پہ کوئی حد نہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ اسے عقل دی گئی، اس نے اس کے لیے ذرائع اور اسباب مہیا کیے، چاند تک جانے کے۔ مل جل کر رہنا ہے، عقول کی جنگ ہوئی آپس میں ایک دوسرے کی، جو زیادہ یار ہے زیادہ کامیاب، پس گئی انسانیت، لٹ گئے غریب۔ عزیزان من، اگر آپ آج کل یورپ کا لٹریچر کہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو، ہم لوگ تو یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر اس جبر اور جور اور بھوک اور پیاس کے ہاتھوں کچھ روتے ہیں،
ان کی چیخیں آپ سنیں تو سن نہیں سکتا ہے آدمی، آسمان تک جا رہی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اجتماعی اور قومی چیخیں ہیں ان کی، قوموں کے اوپر جو قوموں کے ہاتھوں بیت رہا ہے، کوئی ان میں سے رات کو اطمینان سے سو ہی نہیں سکتا، کیا ہوتا سپر پاور جناب کھا جائیں گے۔ ساری جنگ آپ روز صبح اخبار اٹھا کے پڑھیے، یہ ساری جنگ ان کے آپس کی وٹس کی اور عقول ہی ہے نا، پاورز کی، اس نے اس پہ حملہ کر دیا، وہ اس کو کھا گیا۔ یہ عجیب قیامت ہے انسانی، قیامت ہے کہ انسان نوے انسان کا شکاری ہے۔ ایک چیز جسے اس نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑی چیز تھی جو ہمیں حاصل ہوئی، یعنی عقل انسانی، عقل ایک صلاحیت ہے، عقل ایک تلوار ہے جس کے ہاتھ میں جس طرح وہ استعمال کر، وہ ایک بندوق ہے، ڈاکو کے ہاتھ میں بھی ہے، چوکیدار کے ہاتھ میں بھی ہے، وہ بجائے خیش وہ نہ نیک ہے نہ بد ہے۔ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ مجھے ظالم کے سینے میں گولی پیوست کرنی ہے، بندوق یہ نہیں کر سکتی، وہ تو بندوق چلانے والا جو ہے اس کا فیصلہ ہے۔ ڈاکو ہے تو جہاں سے اس نے کچھ چھیننا ہے اس کے سینے میں پیوست کر دے گا، وہ کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو۔ کوئی اگر مظلوموں کا ہمدرد ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ اگر کوئی ہے، یہاں تو اگر کہنا پڑتا ہے، نظر ہی کوئی نہیں آتا، تو بہرحال اس کی بندوق تو یہ اسے کہے گی نا کہ نہیں، ظالم کے سینے میں مار، مظلوم کے سینے میں نہ۔ یہ بات کون کہے؟ انسان کی عقل تھی، اور عقل کا تقاضا اس فرد یا اس قوم کے مفاد کا تحفظ ہے جس کی وہ عقل ہے۔ جوڑ کے الفاظ میں انسانی عقل تو اسی طرح اپنے مفاد کے پیچھے چلتی ہے جیسے کتے کے پاؤں اس کے ناک کے پیچھے چلتے ہیں۔ بڑی عمدہ تشبیہ ہے، اس کی ناک رہنمائی کرتی ہے نا کہ وہاں ہے وہ گوشت پڑا ہوا، یہ ٹانگیں نہیں فیصلہ کرتی، وہ چلتی چلی جاتی ہیں جدھر اس کی ناک چلاتی ہے۔ کہا یہ انسانی عقل تو کتے کی ناک ہے، جہاں یہ اپنے شکار کی بو سونگتی ہے، اس کی ٹانگیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع کر دیتی ہیں۔ عقل ایک قیمتی صلاحیت ہے، بات یہ ہے کہ اس سے کام کس طرح لیا جائے۔ کچھ لکھا کچھ لکھا اس نے اس عقل کے خلاف، آدمی اندر خیر و شر، کم شناس نفع خود را ذر، کہا دوسرے کا تو ایک طرف رہا، انسان خود اپنے نفع نقصان کے متعلق بھی کچھ فیصلہ صحیح نہیں کر بیٹھتا، بہت کم پہچانتا ہے یہ نفع و نقصان کو، اور پھر